نہیں آ رہی ابھی کچھ حکومت کی طرف سے کوئی بھی آپ کو سیکریفائز نظر نہیں آ رہی. اور پھر یہ جو جلتے پہ نمک، جو جلتے پہ انہوں نے تیل چھڑکا ہے، وہ بجلی کے بل ہیں. پچھلے سال جس شخص کا 7,000 روپے بجلی کا بل آتا تھا 300 یونٹ والے کا، اس کا اب 17,000 روپے یونٹ آنے لگا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے، میں نام نہیں لیتا ہوں، لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص کا جس کا بل 55-56 ہزار روپے آتا تھا، 1,78,000 روپے اس کا بل آیا ہے. تو لوگوں کے پاس دیکھیں، جو پاکستان میں ایک متوسط طبقہ ہوتا ہے، جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم، ورکنگ کلاس، مڈل کلاس، جو بھی لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کا ایک دن ذہن میں بجٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ 40,000 روپے ہمارا بجلی کا بل آتا ہے، 50,000 روپے بجلی کا بل آتا ہے، جس کا بھی آتا ہے. اس کے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی بل دے دے. اس کے پاس ایک لمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں جس حساب سے وہ بل دے سکتا ہے. اور جب اس قسم کے بل آنا شروع ہوں گے تو اس کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے 1,00,000 روپے، 1.5 لاکھ روپے کا بجلی کا بل دینا شروع کر دیا، 2 لاکھ روپے کا بجلی کا بل دینا شروع کر دیا اس شخص کو جس کے پاس 40,000 کا، 50,000 کا بل آتا ہے. تو وہ کہاں سے لے کر آئے گا 1.5 لاکھ روپے کا بل؟ اب آج یہاں پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ بجلی کے اندر بل اس لیے زیادہ ہے کہ انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ پاکستان میں آئی پی پیز کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور جماعت اسلامی نے بھی اس پہ دھرنا کیا ہوا ہے، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پیز کو بند کرو. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک گاڑی لیز کرتے ہیں اور اس کی لیز پیمنٹ نہیں دیتے تو لیز پیمنٹ نہیں دیتے تو وہ گاڑی والا گاڑی لے لے گا واپس آپ سے. اگر آپ آئی پی پیز کو پیسے نہیں دیں گے تو آئی پی پیز شاید آئی پی پیز بند کر دیں، تو پھر آپ کے پاس بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی. تو ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی کہ ہم بجلی جو ہے اس کا کیا کریں گے کہ بجلی کے بل بھی مناسب ہو جائیں اور سسٹم بھی کولیپس نہ ہو جائے. اب پہلے میں بات کرتا ہوں کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ کیوں ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کے حل کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات جو ہم نے کل رات کو شاید خاقان عباسی صاحب اور میں نے کی تھی رات کو، تو کہ ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے. اب بات سچی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گرمیوں کے اندر 32-33 ہزار میگا واٹ بجلی چاہیے ہوتی ہے، اور سردیوں میں صرف 9-10 ہزار میگا واٹ بجلی چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ گرمیوں کی پوری بجلی پوری کریں گے، یعنی کہ اگر آپ جولائی جون کے مہینوں میں، اگست کے مہینے میں 32 ہزار میگا واٹ بنانے کی کیپیبلٹی ہوگی، اور سردیوں میں صرف 9,000 میگا واٹ بکے گا، تو 20,000 میگا واٹ کہیں نہ کہیں سے تو آپ کے ساتھ ضائع، آپ کو بند رہے گا نا پلانٹ. اس میں 6-7 ہزار میگا واٹ تربیلا صرف اگست میں کک ان کرتا ہے، لیکن آپ کا 15,000 میگا واٹ، 12,000 میگا واٹ بند رہتا ہے سردیوں میں. تو اس لیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا جب آپ یہ لگا رہے تھے کہ دیکھو، یہ اگر گرمیوں میں ہم زیرو لوڈ شیڈنگ کر دیں گے تو سردیوں میں بل بہت زیادہ آئیں گے، گرمیوں میں بل قابل برداشت سے زیادہ ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کہ 1-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر لیتے گرمیوں میں، یا ہو سکتا ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے تو ایگزیکٹ وہ لگا لیتے کیپیسٹی. تو یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ ہم نے کیا انسٹالڈ کیپیسٹی لگائی ہے، وہ اتنی ہے کہ جتنی ہماری ضرورت ہے یا اس سے زیادہ لگائی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، کیا لگاتے وقت ہم نے اس کا بارے میں سوچا تھا کہ یہ ڈالرز میں سروس کرنے پڑیں گے، اس کے لونز ڈالرز میں سروس کرنے پڑیں گے، اس کے پروفٹس مارجنز، تو کیا ہمارے پاس کہیں سے ڈالرز اتنے آ سکیں گے یا نہیں؟ ورنہ تو یہ کہ ڈیویلیویشن کرنی پڑتی ہے. دوسری بات جو ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، کہ پاکستان کے اندر ماں سوائے جب شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایک رول کر دیا تھا کہ نیپرا کوئی بھی نیپرا کا ریٹ نہیں دے گا، پلانٹ کا بڈنگ ہوگی، کہ ہر جس کو بھی پلانٹ لگانا ہے اس کو بڈنگ ہوگی، اور وہ آپس میں ڈیسائیڈ ہوگا بڈنگ کے بعد، بولی کے بعد کہ ریٹ کیا ہے، اور جو کم سے کم ریٹ دے گا اس سے ہم پلانٹ لگوائیں گے. اب 1994 سے جو پاکستان میں دستور چلا آ رہا ہے کہ وہ ایک فکس ریٹ دیتے ہیں، ہم 17% ریٹرن آن انویسٹمنٹ، اور نیپرا ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ یہ پرائس ہونی چاہیے، اس پہ لوگ لگاتے تھے، اور اس کے حساب سے لوگ جو ہے وہ بجلی کے بل دے رہے ہوتے ہیں. اب ہم لوگوں نے یہ بات کی ہے، شاہد عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے یہ چینج کر دیا، انہوں نے کہا جو بھی پلانٹ لگے گا وہ بڈنگ کے بعد لگے گا. اس سے آپ کو نہ اس سے آپ کو ریٹ آف ریٹرن گارنٹی کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا آپ کو پرائس ڈسکوری ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ کم سے کم کس پرائس پہ لوگ لگانے کے لیے تیار ہیں.
یہ جو قانون بنا تھا 2018 میں، شاید عباسی صاحب کی وزارت عظمیٰ میں، وہ قانون بھی عمران خان صاحب نے آ کے چینج کر دیا اور یہ اسی روش پہ چلے گئے جس پہ کہ 1994 سے یہ کام چلتا آ رہا ہے. تو واپس سے ہم آج جو ہے وہ فکس ریٹ پہ چلے گئے ہیں جس کو نہیں جانا چاہیے اور یہ بیڈنگ پہ لگنے چاہیے. تو ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کو ہم زیادہ پیسے دے رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے فکسڈ ان کو انویسٹمنٹ، ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیا ہے اور ہم نے ان کے بیڈنگ نہیں کروائی ہے تو ہماری پرائس ڈسکوری نہیں ہو سکی. تیسری وجہ جو بجلی کی زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ ہم کم نہیں کر پائے. آج بھی نیپرا جو ہے وہ کہتی ہے کہ 11% سے زیادہ لاس نہیں ہونا چاہیے سسٹم میں ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کا، لیکن جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں وہ 18% لاس کرتی ہیں. تو اگر وہ آپ نیپرا کے برابر لے آئیں یا اس سے بھی کم کر دیں. ہمارے پاکستان کے اندر ایسے ڈسکوز ہیں جو 7-8% ڈسٹریبیوشن لاسز کرتے ہیں. اسلام آباد مثال کے طور پہ تو اگر ہم 7-8% ڈسٹریبیوشن لاسز کر دیں تو 10% جو ہے وہ ان کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے بجلی بنانے کی اور بجلی ترسیل کرنے کی، جس سے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے. تو وہ بھی حکومت کی ایک نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ اب بجلی کے بل مہنگے ہیں. اسی طرح 10% بل جو ہے وہ ہم پیمنٹ کلیکٹ نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ بل جس کو ہم کسی صارف کو یا کسی کو بھی ہم بجلی مہیا کر رہے ہیں، بجلی دے رہے ہیں، ہم اس کو بل دے رہے ہیں لیکن بل نہیں مل رہا ہم کو، لیکن ہم پھر بھی بل دیتے رہے ہیں. تو اس کا بل بھی جو بل دہندگان ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کا بل بھی دے رہے ہوتے ہیں جو دوسرے اپنے بل نہیں دے رہے ہوتے. جو چوری کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کا بل بھی دے رہے ہوتے ہیں، جو لائن لاسز ہو رہی ہوتی ہیں آپ ان کا بل بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو حکومت کو یہ بھی کوئی سسٹم لگانا ہو، چاہے وہ پری پیڈ میٹر کا سسٹم ہو یا الیکٹرانک ٹرانسمیشن آف میٹرز کا سسٹم ہو، کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ختم ہو اور بل جو ہے وہ لوگوں کا جو نہ دے رہے ہیں اس کو بجلی نہ ملے، تاکہ بل کلیکشن بہتر ہو، اور بل کلیکشن بہتر ہو تو بجلی کا بل کم ہوگا. اس کے بعد کچھ خصوصی مراد دیوی ہوتی ہیں حکومت نے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو کچھ کو فری میں بجلی ملتی ہے، کچھ کو بہت سستے ریٹوں میں ملتی ہے. مثال کے طور پہ آزاد کشمیر میں بہت سستے ریٹوں پہ ملتی ہے، بہت جگہوں پہ ایسے چیزیں ہوتی ہیں. تو جو لوگ بجلی کے بل سستے دے رہے ہیں اس کی وجہ سے مڈل کلاس لوگوں کے، صارف کے بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں. تو اور اس کے بعد گھریلو صارف کے اوپر بجلی کے بل کے جو بھی بجلی کا چارج ہے اس کے اندر آپ کے بہت سارے سرچارج ہیں. آپ کا ایک بجلی کا بل ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے بجلی کے بل کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹیکسز لگتے ہیں، اور اس ٹیکسز لگنے کے بعد، ان سب چیزوں لگنے کے بعد آپ کے اوپر جو حکومت نے سرکولر ڈیٹ رکھا ہے اس کا جو انٹرسٹ دیتے ہیں حکومت، 3.5 روپے 23 پیسے اس وقت پر یونٹ آپ کو پی ایچ ایل کے پیسے دینے پڑتے ہیں. ایک سرچارج ہے. 1.5 روپیہ ایک اور سرچارج ہے. کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ چارجز دینے پڑتے ہیں. منتھلی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دینے پڑتے ہیں. اینول ری بیسنگ دینی پڑتی ہے، اور آف پیک اور آن پیک پرائسز دینی پڑتی ہیں. اور یہ سب دینے کے بعد ڈومیسٹک بلز پہ 24% حکومت پاکستان ٹیکس لگاتا ہے. آپ سے 18% سیل ٹیکس لیتے ہیں اور 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لیتے ہیں. میری یہ گزارش حکومت پاکستان سے کہ اس وقت فی الفور حکومت پاکستان کو جولائی، اگست، سپٹمبر اور اکتوبر، یہ 4 مہینے جو کہ زیادہ گرمی کے ہوتے ہیں، جب کے بل بہت قابو سے نکل چکے ہوتے ہیں، یہ 4 مہینے اپنا سیل ٹیکس، میں انڈسٹریل صارف کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں ہٹائے، میں کمرشل صارف کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں ہٹائیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان 4 مہینے گھریلو صارف کے اوپر ٹیکس ہٹا دے، انکم ٹیکس، ایڈوانس انکم ٹیکس ہٹا دے اور سیلز ٹیکس ہٹا دے. یہ صرف گھریلو صارف کے لیے یہ کر دیں تو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اب حکومت پاکستان اگر یہ ٹیکس ہٹا دے تو آپ کے سب کے بل جو ہیں وہ تقریباً 24% سے کم ہو جائیں گے. جو آپ نے ٹیکس لگائیں، سیلز ٹیکس 18% اور 7%، 7.5% آپ نے انکم ٹیکس لگایا ہے. حکومت پاکستان کو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ تو اس کا نقصان جو ہے وہ جی ایس ٹی پہ حکومت 182 ارب روپے جمع کرتی ہے، جس میں ڈومیسٹک، انڈسٹریل اور کمرشل بھی شامل ہے، تو 15 ارب روپے مہینے کے جمع کرتی ہے، جس میں سے آدھے سے کم پیسے جو ہیں وہ گھریلو صارف سے جمع کرتے ہیں. 6-7 ارب روپے کا حکومت کو فرق پڑتا ہے مہینے کا. 4 مہینے چھوڑ دیں 24 ارب روپے کا فرق پڑے گا. اسی طرح انکم ٹیکس جو ہے وہ مہینے کا 100 کا 120 یا مہینے کا 10 ارب روپیہ جمع کرتی ہے. 4 مہینے چھوڑ دیں 40 ارب روپیہ، اور اگر آپ اس میں کمرشل اور ان کو انکم ٹیکس لگائیں اور صرف گھریلو صارف کو چھوڑ دیں تو 20 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 50 ارب روپیہ اگر حکومت پاکستان اپنے ٹیکس کی وہ آمدن کم کر دے تو اس وقت بجلی کا بل گھریلو صارف کا 24% سے کم ہو سکتا ہے.
اور 50 ارب روپیہ کرنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ IMF سے معاہدہ خراب کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اخراجات میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹیکس وصولات کی جو ہیں اس کی وجہ سے آپ ڈیفیسٹ بڑھائیں، میں کہہ رہا ہوں اپنے اخراجات کم کریں۔ حکومت پاکستان آج بھی 1150 ارب روپیہ PSDP پہ رکھا ہے۔ پچھلے سال حکومت پاکستان نے اسی PSDP کے مد میں 705 ارب روپیہ خرچ کیا ہے۔ تو اگر پچھلے سال 705 ارب کر سکتے تھے تو اس سال 800 میں گزارا کر لو، حالانکہ اس سال تو 300-400 پہ آ جانا چاہیے تھا اور ٹیکس کی چھوٹ دینی چاہیے تھی، آپ 800 میں گزارا کر لیں، 350 ارب روپے آپ کا ہے، آپ 4-5 مہینے آرام سے نہ صرف ٹیکس ہٹا سکتے ہیں بلکہ اور بجلی کی رعایت کر سکتے ہیں۔ لیکن حکومت کی اپنی ترجیحات یہ ہیں کہ وہ MNA اور MPS کے پروجیکٹ جس میں 500 سے 600 ارب روپیہ خرچ ہوگا، MNAs اور MPS کے پروجیکٹس اس پہ لگا رہے ہیں، لیکن آپ کے بجلی کے بلوں میں کمی نہیں لا رہے۔ تو یہ حکومت کی ترجیحات ہیں کہ دیکھیں کہ آپ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، کہ آپ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں۔ صرف بجلی کے بل بڑھانے کے کم کرنے کی جو پہلی تجویز ہے وہ یہ ہے کہ آپ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ڈومیسٹک صارفین سے ہٹا دیں، اس سے آپ کو بہت کم نقصان ہوگا، 50 ارب روپے کا نقصان ہوگا، اور ہر بل جو ہے گھریلو صارف کا اگلے 4 مہینے 24% ہوگا۔ میرا تو خیال ہے کہ سارا سال ہٹا دینا چاہیے، تو اس سے بھی اگر آپ کو جو ہے وہ 300 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، اگر کمرشل پہ بھی ہٹا دو، انڈسٹریل پہ بھی ہٹا دو، تو 300 ارب روپیہ بھی آپ کو PSDP سے کم کر دینا چاہیے۔ تو آپ کی بجلی جو ہے وہ انڈسٹریل بجلی بھی کمپیریٹیو ہو جائے گی، کمرشل بجلی بھی کمپیریٹیو ہو جائے گی، اور گھریلو صارف کو بھی آسانی ہو جائے گی۔